اس فائدہ مند معلومات کو صدقہ جاری کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، محرم الحرام بابرکت، عظیم الشان اور بہت محترم مہینہ ہے۔ خاص کر محرم الحرام کے شروع کے 10 دنوں کی تو قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بے پناہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یقین جانیے، محرم الحرام کے شروع کے 10 دنوں میں یعنی پہلی محرم سے لے کر یوم عاشورہ کے دن تک 10 محرم تک یہ 3 اہم کام کر لیتے ہیں تو آپ بہت کچھ پا سکتے ہیں۔ تقدیر ایسے بدلتی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بھول گئے اور آپ نے یہ ذکر نہیں کیا تو پھر آپ خود سوچئے کہ آپ کیا کچھ کھو سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں وہ 3 اہم اعمال کون سے ہیں۔ سب سے پہلا عمل 4 رکعت نفلی نماز پڑھنا ہے۔ اب محرم الحرام کے ان شروع کے 10 دنوں میں آپ کسی بھی وقت، کسی بھی دن یا لگاتار 10 دنوں میں یہ 4 رکعت نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، سوائے ان نمازوں کے بعد کہ جن کے بعد نفلی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد باقی جو نمازیں ہیں ان کے بعد آپ یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت علماء سنت کی بہت سی کتابوں سے ملتا ہے، جیسے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہر روز 1 محرم سے 10 محرم تک یوم عاشورہ تک 4 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کا طریقہ کچھ یوں ہوتا تھا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد 15 بار اور بعد سلام کے اس کا ثواب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک کے حضور پیش کرتے۔ تو ایک دن حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ آقا رضی اللہ تعالی عنہ، مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی ہے؟ فرمایا، خطا نہیں، ہماری آنکھیں تمہارے احسان سے ابھی تمہاری طرف دیکھ نہیں پا رہی ہیں۔ جب تک ہم قیامت میں اس کا بدلہ نہ دلوا دیں گے اس وقت تک ہم آنکھ نہ ملائیں گے۔ یعنی نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کے کرنے والے کے پاس آ کر، اللہ کے ولی کے پاس آ کر ان کو بشارت دی کہ آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت ہوگی، کیونکہ یہ خاندان اہل بیت ہے، آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کے پاس سے اگر کچھ مانگا جائے تو وہ خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اس نماز کے پڑھنے والے کی سید کونین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، ان کے نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ان کے صدقے میں معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ اور جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا وہ حسرت کرے گا، افسوس کرے گا اور ہاتھ ملے گا، سوچے گا کہ میں نے کیوں اس کو ضائع کیا، میں نے کیوں اس عمل کو نہ کیا، ایسی کیا مجبوری تھی کہ میں یہ نماز نہ پڑھ سکا۔ تو اس لیے ساتھیوں، ان 10 دنوں میں، محرم الحرام کے شروع کے 10 دنوں میں، پہلے عشرے میں آپ نے اس نماز کو ضرور پڑھنا ہے۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو دن میں کسی بھی وقت موقع ملے تو آپ اس نماز کو پڑھ لیجئے۔ ہاں، آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ اگر پہلے محرم کو، یعنی محرم کی پہلی تاریخ کو یہ نماز نہیں پڑھ سکے تو کیا ہم نے موقع گوا دیا؟ تو آپ ہوں کہ جس دن بھی آپ کو سہولت ہو ان 10 دنوں میں آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ محرم الحرام کے 10 دنوں میں آپ کو یہ ذکر کرنا ہے، یہ عبادت کرنی ہے، لیکن پھر بھی جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس وقت سے اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل ہے محرم کی پہلی شب سے شب عاشورہ تک روزانہ بعد نماز عشاء 100 مرتبہ پہلا کلمہ توحید پڑھنا۔ اس کے فائدے کیا ہیں کہ جس شخص نے اس عمل کو کیا محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ عمل بہت افضل ہے کیونکہ کلمہ توحید یعنی انسان کے ایمان کی پہلی منزل ہے۔ کلمہ طیبہ جو کہ افضل ترین ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایک دن میں 100 بار کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے
اور اس کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے لیے یعنی جس شخص نے اس ذکر کو کیا ہے یہ کلمات 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا۔ تیسرا عمل، محرم الحرام سے شب عاشورہ تک بعد نماز عشاء اول اور آخر درود شریف کے ساتھ 100 دفعہ یہ دعا آپ پڑھ لیجئے۔ اس دعا کو صحیح مسلم میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں یوم عاشورہ تک بعد نماز عشاء آپ کو اول اور آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، جو کہ بہت افضل ہے، اور آپ کو اس کا ترجمہ بتا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یعنی تنہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے یعنی ملکیت اسی کی ہے، اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی نصیبہ ور کا نصیبہ تیرے مقابلے میں اسے نفع نہیں پہنچا سکے گا۔ یعنی کسی شان والے کو اس کی شان فائدہ نہیں دے سکتی جب تک تو نہ چاہے۔ تو ظاہر سی بات ہے محرم الحرام کے ان بابرکت، بادب، محترم، احترام والے، حرمت والے اور ذکر والے دنوں میں آپ کثرت سے ذکر کیجئے، تاکہ برے کاموں سے آپ بچیں، اور برے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرنے سے اچھا ہے آپ ایسی دعائیں مانگے، ایسے اعمال کرے کہ جن سے نصیب کھل جائے اور تقدیر بدل جائے، ورنہ پھر حسرت رہ جاتی ہے، انسان ہاتھ ملتے رہ جاتا ہے، افسوس کرتا ہے کہ اس نے ان دنوں میں عبادت کیوں نہیں کی۔